رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی، ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر ان مرحومین کی روح کو احسال فرمائے. حیا فاطمہ اور حیا فاطمہ، غلام حیدر، رتنانی فیملی، گھی والا فیملی، ریکسیلو فیملی، ورشی فیملی، امیری فیملی، اللہ آفتاب حسین منی اور تمام مومنین مومنات کی روح کو احسال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی محمد وآل محمد وآل. ایک جملہ ہے زیارت معصومہ کا، وہ ہے جملہ یہ: اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ ولا تسلمنی فیہ ما انا فیہ. کہ شروع ہوتا ہے: اے اللہ، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا خاتمہ سعادت کے اوپر ہو، نیکی کے اوپر ہو، اچھائی کے اوپر ہو. ولا تسلمنی ما فیہ، اور اے اللہ وہ یقین مجھ سے نہ چھین لینا جس یقین پر آج میں باقی ہوں. انسان جو ہے، اگر آپ کوئی دیکھیے کہ انسانوں کے لیے ایک عجیب چیز پائی جاتی ہے. پوری زندگی کسی چیز کے لیے بھاگتا رہتا ہے، پوری زندگی کسی چیز کے لیے دوڑتا رہتا ہے، پوری زندگی کسی چیز کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، اور وہ چیز انسان کو نہیں ملتی. لیکن اسی کے برخلاف ہے، ایک آدمی کسی چیز کے پیچھے بھاگا ہی نہیں، اس کے باوجود اس کو مل گئی. آپ کبھی سوچئے کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں ملی، جو نہیں چاہتے تو ہمیں مل گئی. ہے نا ایک سوال؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سعادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کامیابی پر ختم ہو جانا، کامیاب زندگی گزار کے چلے جانا. ٹھیک ہے، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. اسی کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں پوری زندگی ایک آدمی
گناہوں کے راستے پہ رہا، خرابی کے راستے پر رہا، برائی کے راستے پہ رہا، ٹھیک ہے، جھوٹ کے راستے پہ رہا، لیکن آخری وقت میں کیا ہو گیا؟ ادھر اس نے سچائی اپنائی، ادھر اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ حتیٰ میں نے یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے، آپ دیکھیے یہ روایتوں میں بڑا عجیب چیز ہے یہ، وہ کیا؟ روایتوں میں یہ دیکھا کہ ایک آدمی بنی امیہ کا پکا دوست تھا، پکا، اور اسی کا چچا پکا جو ہے بنی امیہ کا چاہنے والا، اہل بیت کا دشمن، اور بھتیجا جو ہے پکا اہل بیت کا دوست تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ اس کو جو ہے الفاظ بدل کے کہنا چاہیں تو ایک پکا گمراہ اور ایک پکا ہدایت پر، ایک 100% ہدایت پر اور ایک 100% گمراہی پر، ایک 100% شیطان کے راستے پر، ایک 100% رحمان کے راستے پر، ہے نا۔ امام سے ملنے آیا، چھٹے امام سے مدینے ملنے آیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام سے مدینے ملنے آیا، اور جب امام سے ملا تو امام نے فرمایا کہ اماں فلاں کیا ہو جا ہے، کیا بات ہے، اگر تم اپنے چچا کو بھی تم جانتے ہو ہدایت کیا ہے اور سچائی کیا ہے، کیوں نہیں دعوت دے دیتے، کیوں نہیں اس کو بھی ہدایت پہ بلا لیتے؟ تو اس نے کہا آقا میں نے بڑی ٹرائی کی ہے، بہت کوششیں کی، لیکن جتنی بار کوشش کرتا ہوں نا آقا، اتنا ہی بار جو ہے میں ناکام ہو جاتا ہوں، وہ سنتا ہی نہیں میری بات، سنتا ہی نہیں۔ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کوشش کرو، اور اب کی جب آئے گا نا، اس بار جب ہوگا، جا رہے ہو حج پہ، تو کہیں موقع لگا کے کہہ دینا کہ بھائی دیکھو تم نے راستہ جو اہل بیت کا چنا ہے، اہل بیت کے خلاف چنا ہے، بنی امیہ کے راستے پہ ہو، اہل بیت کو چھوڑ دیا، خلفاء کے راستے پہ ہو، امامت کا راستہ چھوڑ دیا، تو ایک بار سوچو حقانیت کیا ہے، دیکھو تو صحیح۔ اتفاق یہ ہے، دیکھیے اتفاق یہ ہے کہ وہ جو ہے دھیرے 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 مکے کی طرف بڑھ رہے تھے، حج کرنے گئے ہیں، دھیرے دھیرے چچا کے ساتھ، بنی امیہ بھی حج کرنے جاتے تھے، یہ تو ہے نہیں کہ بنی امیہ حج کرنے نہیں آتے تھے، بنی امیہ بھی حج کرتے تھے۔ اب ایک ہی قافلے میں چچا بھتیجے دونوں ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، ایک جگہ بیمار ہوئے چچا میاں، یہ بھتیجا جو ہے اب چچا کی تیمارداری کر رہا ہے، اور قافلے والے میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب یہ دھیرے دھیرے ان کا مرض بڑھتا گیا اور یہ لوگ مکے سے قریب ہوتے گئے۔ ایک بار پھر سے اس بچے نے کہا چچا آپ دیکھیے حج وقت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کتنا اچھا ہوتا کہ اگر آپ جو ہے اہل بیت کی دوستی اختیار کر لیتے اور آپ کا خاتمہ بھی ہوتا تو نیکی اور سعادت پہ ہو جاتا اور آپ کامیاب جنتی بن جاتے تھے۔ تو کہا اب تک منع کرتا آ رہا تھا، کہتے تھے نہیں 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 وہ تمہیں نہیں پتا ہے بیٹا، تم نہیں جانتے ہو حقانیت کیا، تم نہیں سمجھتے ہو۔ لیکن اب جب بیماری بڑھی تو وہی بھتیجے سے کہتے بیٹا بتاؤ کیا کہہ رہے تھے، ہاں تم کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے بتایا دیکھو چچا پیغمبر کی وفات کے بعد جس کو اللہ کے رسول نے اپنا جانشین بتایا تھا، بنی امیہ نے ان کا حق غصب کر لیا اور ان کو چھوڑ دیا اور یہ خلیفت کے راستے پہ چلے گئے اور ہم امامت کے راستے پہ۔ آج ہمارا امام اس زمانے میں چھٹے امام صادق ہے، اللہم صلی علی محمد وآل۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا، تو ایک کام کرتا ہوں میں، چلو آج سے ولایت کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اب ایک طرف سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور تاریخ کہتی ہے کلمہ پڑھا اور روح باہر۔ تو کسی نے اسی قافلے سے کہا اب کیا فائدہ بھائی، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گئے؟ یہ جو ہے تو اب یہ بے چین بھتیجا جو ہے بولے دیکھو اب ایسی بات تو نہ کہو، میرا چچا تھا اور
میں جانتا ہوں اس سچائی پہ دل سے قبول کر لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، اب ایسی بات تو نہ کرو میں. تو اس کہنے والے نے کہا کہ بھئی دیکھو اب تمہاری مروت میں بھلے چپ رہ جائیں ہم، لیکن سچائی تو یہی ہے کہ تمہارے چچا جو ہے آخری وقت میں مسلمان بننے کی کوشش کر رہے تھے اور اسی میں چلے گئے. اتفاق دیکھیے، پلٹ کر یہ لوگ آئے، قافلہ پلٹ کر آیا اور امام کی زیارت کو بھی یہ لوگ گئے. انہیں بنی امیہ میں سے کسی نے پوچھ لیا تو امام نے فرمایا واہ 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 کیا سعادت ہے، ایک انسان زندگی بھر کوشش کرتا رہے، زندگی بھر تلاش کرتا رہے اور اللہ اس کا نصیب اچھا کر دے، اور ادھر جھٹکے میں کلمہ پڑھے اور اس دنیا میں چلا جائے. کہتے دیکھو کوئی اس کے نام اعمال میں عبادت ہے ہی نہیں سوائے عقیدے کی، ساری عبادتیں خلاصہ ہو گئیں کیا اسی کلمے میں. اب کیا کہیں گے؟ امام نے عجب جملہ فرمایا خدا کی قسم وہ انسان جنت میں پہنچ گیا. ٹھیک ہے، آپ سوچئے کہ بھئی امام فرماتے ہیں کہ وہ انسان جنت میں پہنچ گیا. تو آپ سوچئے یہ ختم بخیر ہونا ایک بہت بڑا ہنر ہے. اسی کے مقابل میں ایک سنا دوں روایت اور آنا چاہتا ہوں، آپ اس بات پہ غور کیجئے اور واقعی آپ سوچئے اس بات پہ کہ ایک طرف یہ ہے کہ ایک با کلمہ پڑھا اس دنیا سے چلے گئے. اب 2-3 تاریخی واقعہ سناتا ہوں. ایک واقعہ کیا ہے، زبیر ابن عوام کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ زبیر ابن عوام، اتنے ہی ان کے بارے میں تاریخ ملتی ہے، اتنی ملتی ہے کہ جب رسول اللہ اسلام لے آئے تو ایمان قبول کیا اس نے، اسلام قبول، ایمان بھی قبول کی، علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کیا. ٹھیک ہے، اور اتنا بہادر آدمی تھا نا، اتنا بہادر تھا کہ تاریخ کہتی ہے جس طرح مولا ہمارے جنگوں میں جا کر بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے، اسی طرح یہ زبیر جو ہے نا، زبیر حملہ کرتا تھا اور مولا کے ساتھ. اب مولا کے ساتھ یہ جو ہے، اب کبھی آپ سوچئے کہ ایک طرف کہاں یہ حالت ہو. پھر تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آ گیا رسول اللہ کی وفات کے بعد، ایک دن ایسا آ گیا. کیسا آ گیا کہ سب تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیوی کا راستہ ہی، ہدایت کیا چیز ہے وہ سب بھول رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ روایتوں میں کہ بیوی نے جب وصیت نامہ لکھوایا نا، حضرت زہرا نے جب وصیت نامہ لکھوایا تو بیوی نے فرمایا کہ زبیر کو بلاؤ. کس کو؟ زبیر کو بلاؤ. تو بولا حضرت زہرا اور کہہ رہے ہیں زبیر کو بلاؤ. تو اس میں بی بی نے کہا میری وصیت میں زبیر کی دستخط بھی لے لینا، گواہ میری وصیت پر جہاں مولا معصومین ہے وہیں زبیر سے بھی دستخط کروا لینا. اور عجب یہ ہے کہ 4-5 آدمی جو بی بی کے تشییع جنازہ میں شریک تھے اس میں ایک زبیر بھی تھے. ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا؟ جنگ جمل میں مولا کے سامنے آ گئے. جنگ جمل میں کمانڈر بن کے کدھر سے آئے؟ دشمنوں کی طرف سے. اور عجیب یہ ہے کہ اسی جنگ جمل میں ہی ان کا کام تمام ہو گیا. آپ دیکھیے ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ جس نے پوری زندگی جد و جہد، لڑائی، زخم کھایا ہو، وفاداری دکھائی ہو، اور آپ آخر میں آ جائے کیا؟ آخر میں آ جائے کہ وہ عاقبت میں خراب ہو گئی. تو اب یہاں جو میں نے دونوں ایک طرف یہ ہے، ایک طرف یہ بنی امیہ ہے اور دوسری طرف اہل بیت ہے، اور دونوں کے واقعہ موجود ہیں. پوری زندگی خرابی پہ گزری اور آخری وقت میں اچھائی پہ گزری، نیکی پہ گزری. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کبھی آپ سوچئے کہ اچھے برے بھی لوگ، اچھے لوگ بھی ہیں اور برے بھی لوگ. اب میں جو سنانا چاہتا تھا کہ بی بی کی مجلس سے آپ غور کیجئے، پورے معصومین جتنے بھی ہمارے معصومین ہیں، معصومین کی زیارت وارد ہوئی، معصوم امام نے پڑھی. لیکن آپ جانتے ہو دنیا میں
امام کی اولاد کتنی ہے؟ جانتے ہو کتنی ہے؟ شاید لاکھوں. امام کی اولاد کتنی؟ لاکھوں. امام موسیٰ بن جعفر کے 35 بچے تھے. صلی اللہ علیہ. کتنے بچے تھے؟ 35. 18 لڑکیاں تھیں. 4 کا نام فاطمہ ہے. تو جس کا آپ کبھی سوچیں کہ بھئی 18 لڑکیاں ہیں، 4 اس میں فاطمہ نام تھا. ٹھیک ہے. ان سب کے باوجود، ٹھیک ہے بھئی 4 جو ہے فاطمہ نام کی، 18 لڑکیاں، ان میں سے ایک معصوم قم. ابھی آپ سوچئے کہ ایک بچی کی اتنی عظمت کیوں ہے نا. اب مجھے جو جملہ کہنا تھا، اتنے ہزار امام کی اولاد، ہزار. حتیٰ ایک جگہ سید مرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ 4تھی نسل میں تو خود میں امام زادہ ہوں. ٹھیک ہے. آج 4تھی نسل میں ایک اور ہے، شاہ عبدالعظیم بھی ہیں. امام حسن کی 4تھی نسل میں شاہ عبدالعظیم ہے، لیکن ان کی زیارت نہیں آئی ہے. ان کی زیارت معصومین نے نہیں پڑھی ہے. ان کا عقیدہ اچھا تھا، وہ حدیث روایت کرتے ہیں معصوم سے. یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن کہو کہ معصوم امام نے زیارت پڑھی؟ جی نہیں. تو پھر صرف 3 امام زادے ہیں جنہوں نے کس کی زیارت پڑھی ہے. 3 امام زادے. کس نے زیارت پڑھی ہے؟ اماموں نے. چھٹے امام نے، 8ویں امام نے زیارت پڑھی. کس کی؟ 2 تو اس میں ایک باب الحوائج ہیں، جناب عباس ہیں، اور ایک جو ہے جناب علی اکبر. تو دونوں کا تعلق کربلا سے ہوا نا. تو کربلا کے بعد کوئی ایسا امام زادہ نہیں ہے جس کی زیارت معصوم امام نے پڑھی ہو سوائے معصوم قم کے. یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ اتنے لاکھوں امام زادوں میں ایک ہی ایسے، وہ بھی امام زادہ نہیں، امام زادی ہے، اور وہ بھی 18 بہنوں میں تنہا. 4 کا نام فاطمہ تھا، ان میں اکیلی جس کی زیارت کس نے پڑھی؟ معصوم امام نے. اور اس کا ایک جملہ میں نے یہ جملہ پڑھا ہے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں سوال کر رہا ہوں. اب ایک سوال ہے کہ کسی بھی امام کی زیارت میں یہ نہیں آیا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ میری زندگی کا آخری عمر کا حصہ نیکی میں گزر جائے. کس میں آیا؟ خالی معصوم قم کی آیا. تو اب ایک سوال ہے کہ معصومہ میں کون سی خصوصیت پائی جاتی تھی کہ جس میں یہ جملہ پایا جاتا ہے کہ اگر تم خاتمہ میں خیر چاہتے ہو تو معصومہ کی زیارت کر لو، ہے نا. اب ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، آپ سنیے گا. یہ بڑی لطیف حدیث ہے اور معصومہ کی عظمت کو بتاتی، معصوم قم کی عظمت کو بتاتی. آیا اماموں نے، ہمارے اماموں نے آیات جو ہے یہ بتایا کہ نہیں کیسے انسان اپنا ایمان بچائے؟ ہے نا ایک سوال کہ آخر مجھے جو ہے، اب دیکھیے ہر زمانے میں عطا قرآن میں جب یہ بات آ گئی تو دوسری جگہ تو بحث ہی چھوڑ دیجیے. جب یہ قرآن میں پایا جاتا ہے، قرآن میں، کہ کسی کے ایمان کی گارنٹی نہیں، کسی کے ایمان کی گارنٹی نہیں. معصوم کی بات چھوڑ دیجیے. ہاں اسی شلمغانی کا اتنا امام زمانہ کے ایک جو ہے، اللہم صلی علی محمد، انہی امام زمانہ صاحب کے جو نائبین تھے نا، نائبین، ان میں ایک نائب جو ہے حسین ابن روح تھے، ہے نا. ان کے زمانے میں ایک عالم تھے شلمغانی، ٹھیک ہے، شلمغانی نام تھا. اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ چوتھے نائب نے کہا کہ اما تم ایک کتاب لکھو جو فقہ کی ہو، لوگ عمل کریں، شیعہ ادھر ادھر نہ بھٹکے، ایک پوری کتاب لکھ ڈالو جیسے توضیح المسائل.
وہ کتاب لکھی گئی اور تعریف امام زمانہ نے بھی کی، ٹھیک ہے، اتنا۔ لیکن آپ جانتے کیا ہوا؟ جب نیابت کا دور ختم ہو رہا تھا، ان کو نائب نہیں بنایا۔ یہ سوچے تھے بھائی اب ان کے بعد ہماری نوبت آ جائے گی، نہیں آئی۔ جانتے کیا کہ غالی بن گیا، کہتا تھا امام کی روح میرے اندر آ گئی ہے، میرے اندر امام آ گئے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام نے لعنت پڑھی خط بھیج کے۔ یہ مرتبہ آپ جانتے کیا؟ تو یہ خالی بتانے کے لیے کافی ہے کہ آج کسی کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب جب ایمان کی گارنٹی نہیں ہے، اور یہ جملہ ہم زیارت معصومہ میں پڑھتے ہیں، معصومہ قم کی زیارت میں پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ میری عمر آخر میں جب ختم ہو تو اس دنیا سے با ایمان اور سعادت کے ساتھ چلا جاؤں۔ رابطہ کیا ہے؟ رشتہ کیا ہے؟ شاید بتانا چاہتے تھے آخری زمانہ آئے گا، جاؤ میری اس بیٹی کی زیارت کرنے سے تمہارے اندر ایک ایسی چیز یا طاقت پیدا ہوگی جس سے تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیے، محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ، اب ایک سوال تھا، دیکھیے خالی بحث یہ تھی، کیا ہمارے اماموں نے، چلیے ایک زیارت اس زیارت پڑھنے سے ہمیں گارنٹی دی گئی کہ اے اللہ اس معصومہ کی زیارت کر کے تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ میری زندگی ایمان پر ختم ہو، میرا خاتمہ بخیر ہو۔ اب ایک دوسری بحث یہ ہوتی ہے کہ کیا کروں کہ میری زندگی، اور کیا کروں کہ میری زندگی جو ہے آخر با ایمان اس دنیا سے جاؤں، اہل بیت کی محبت پہ جاؤں، میرا اعمال قبول ہو اس وقت جاؤں، استغفار اور توبہ کر کے جاؤں، اپنے سارے امور نپٹا کے جاؤں، ہے نا ایک سوال۔ آخر ہمارے اماموں نے اس سلسلے میں کیا بتایا، کیا کہا ہے اس سلسلے میں، ہے نا ایک سوال، بڑا جنوین سوال اور بہت اہم ٹاپک بھی ہے یہاں۔ اب یہاں پر بہت ساری سجیشن ہمارے روایتوں میں بھی آیا ہے کہ بھائی دعائے سورہ مومن پڑھنا، ٹھیک ہے، سورہ مومن پڑھنا کیا ہوگا کہ سورہ مومن پڑھو گے تو اس دنیا سے تم جب جاؤ گے تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا، اور بہت سارے سورہ کے بارے میں سجیشن کیا۔ لیکن مجھے ایک اور بات سنانا ہے، دیکھیے مجھے اس نقطے تک لانا تھا اور آپ کو یہ سنانا تھا کہ حقیقت میں یہ جو اہل بیت کے ساتھ ہمیں جوڑا گیا ہے نا، خاص طور سے آج جس زمانے میں ہم رہتے ہیں وہاں معصومہ قم کی زیارت بڑی آسان ہے، اور قم کی فضیلت بھی بہت ہے۔ یہ جوڑا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ آخری زمانے میں ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو معصومہ قم سے جڑے رہنا۔ اب میں حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں نے کہا جہاں یہ بتایا گیا کہ سورہ، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ مثلا فلاں دعا پڑھنا، دعائے غریق پڑھنا، یا اللہ یا رحمان، یہ دعا پڑھنا، وہیں عجب جملہ امام صادق علیہ السلام کا ہے۔ امام نے فرمایا جو کوئی انسان اہل بیت کا احترام کرے گا، جو کوئی انسان اہل بیت کی عزت کرے گا، جو کوئی انسان اہل بیت کی چیزوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ اس کا خاتمہ بخیر کرے گا۔ اچھا اب ایک مثال لیتا ہوں، دیکھو کیا عجیب چیز تھی واقعی دنیا میں، جب کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل بھی ہونا چاہیے، ہے نا۔ میں نے پڑھا، یہ تاریخ میں پڑھا کہ ہمارے مراجع میں سے ایک مرجع آیت اللہ العظمی سید شہاب الدین مرشی نجفی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی قم میں آج بہت بڑی لائبریری اور مدرسے، ان کے کئی مدرسے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آغا نجف چھوڑ کر آپ یہاں قم کیوں آئے؟ نجف تو مولا کا دربار ہے، جس کے فضاؤں میں علم ہے، آپ وہاں چھوڑ کے یہاں کیوں آئے؟ تو انہوں نے اس کی وجہ بتائی۔
دیکھیے مجھے جو میری بات کی دلیل یہ ہے کہ آج امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے عمر کا خاتمہ سعادت پہ چاہتے ہو، اس حالت میں چاہتے ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں چاہو تو عزت اور احترام تمہارا ہو، تمہیں جنت ملے، اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہو، ایک کام کیا ہے؟ اہل بیت کا احترام کرو، اہل بیت کی عزت کرو، اہل بیت کی چیزوں سے دل کو جوڑ کے رکھو، ہے نا یہ؟ اب آپ سنیے، آغا مرشی کے والد سید محمود مرشی تھے، وہ نجف میں رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے جب مولا کی زیارت کرنے جاتا تھا تو ہمیشہ ایک چیز کہتا تھا، جانتے ہیں کیا وہ؟ میں کہتا تھا میرے آقا آپ کی زیارت تو کر لیتا ہوں، لیکن میں اپنی شہزادی حضرت زہرا کی زیارت نہیں کر پاتا ہوں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ مجھے ان کی قبر کا پتہ ہی نہیں۔ اگر قبر کا پتہ ہوتا تو میں جاتا تھا، وہاں کر لیتا تھا۔ تو بہت بار چلہ کشی کیا، زیارت پڑھی، دعا پڑھی، یہ کیا وہ کیا، اتنا کیا کہ ایک دن امام علیہ السلام نے فرمایا سید محمود کیا چاہتے ہو، کیوں اتنا پریشان ہو؟ تو کہا آقا آپ تو جانتے ہو میری پریشانی کی وجہ کی، میں چاہتا ہوں کہ حضرت زہرا کی زیارت کروں، وہ ثواب جو بی بی کی زیارت، ہمارے پاس پیغمبر نے فرمایا جو 3 دن مجھ پر یا میری بیٹی پہ سلام پڑے اس پہ جنت واجب ہے، میں ان کی زیارت کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آقا اب آپ نے تو دفن کیا ہے، آپ نے تو قبر بنائی ہے، آپ نے تو یہ کیا ہے، تو آقا اب آپ بتا دیں کہاں ہے قبر، میں جا کے زیارت کر لوں۔ بڑا عجب جملہ فرمایا، یہ ہے اس کا راز۔ فرمایا سید محمود جب تم یہ جانتے ہو کہ میں نے بی بی کی قبر بنائی ہے، میں نے دفنا ہے، تو تم کو یہ بھی تو پتا ہے نا کہ تمہاری شہزادی نے کیا وصیت کی تھی کہ اہلی میری قبر کسی کو پتا نہ چلے، مجھے دفن کرنا کسی کو نہیں بتانا، میری نماز جنازہ پڑھنے کی میرے دشمنوں کو اجازت نہیں دینا، جانتے ہو نا؟ کہا ہاں آقا میں جانتا ہوں یہ۔ کہا بس تمہاری شہزادی کی خواہش تھی، یہ راز ہے، راز رہے، تو میں تو وصیت کے خلاف نہیں کر سکتا ہوں، میں تو وصیت کے خلاف نہیں کر سکتا ہوں، تو تم کیوں اصرار کر رہے ہو کہ تمہیں میں بتاؤں؟ کہا آقا میں آپ کا بھئی راز نہیں جاننا چاہتا، میں تو خالی ثواب لینا چاہتا ہوں، بی بی کی زیارت کا مرتبہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے میں تو یہ چاہ رہا تھا۔ کہا اے سید محمود اگر چاہتے ہو کہ تمہیں حضرت زہرا کی قبر کا ثواب، زیارت کا ثواب ملے تو چلے جاؤ قم۔ دیکھیے بڑی عجیب بات کہہ دی مولا نے فرمایا جو زیارت کا ثواب تمہیں حضرت زہرا کی زیارت سے ملنے والا تھا، وہی ثواب اللہ تعالیٰ نے بی بی معصومہ قم کی زیارت کے لیے لکھ دیا ہے، جاؤ وہاں۔ میرے بابا نے سنا، بوریا بستر سمیٹا آ گئے، ٹھیک ہے، وہاں سے آ گئے۔ دیکھیے مجھے جو نقل کرنا تھا وہ اب آ رہا ہوں، یہ تو خالی مقدمہ تھا، مجھے اب یہ بات اب سنانا ہے۔ وہاں آ گیا میں، اچھا جب آ گیا تو بی بی جو ہے آیا تھا تو گھر نہیں، بار نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، اب نجف چھوڑ کے آئے، سارا گھر بار تو وہیں تھا، آ کے یہاں بس گئے۔ آئے تو بی بی سے کہا بی بی ہم تو آئے ہیں، نہ گھر ہے نہ بار ہے نہ کچھ ہے، اب زیارت کرنے آئے اور آپ کریم اہل بیت ہیں، آپ کچھ کر دی تھی۔ کہتے بی بی کا اتنا لطف کرم میرے اوپر ہے، جانتے ہیں کیا، اب کبھی ان کا وصیت نامہ پڑھ لیجیے، خالی ایک بار آغا سید آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرشی نجفی کا وصیت نامہ پڑھ لیجیے۔ کیا وصیت نامہ ہے جانتے ہیں کیا کرتے؟ وصیت نامہ میں لکھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا تابوت کہاں لے جانا؟ معصومہ کے حرم میں لے جانا، اس تابوت کا ایک سرے میں میرے امامے کا ایک حصہ باندھنا اور ایک حصہ بی بی کے روضے سے باندھنا،
اور کس کا مصائب پڑھنا؟ میری ماں زہرا کا مصائب پڑھنا۔ آپ جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اتنی وصیت۔ اچھا آغا جو ہے، آغا نماز بھی پڑھاتے تھے محرومہ بی بی کے حرم میں، وہ صحن جو ہے وہاں ہمیشہ آغا شہاب الدین مرشی نماز پڑھتے تھے۔ زندگی کا آخری دن، ذرا دیکھو بڑی عجیب بات نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو سوال کا اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ ولا تسلبنی ما فی ہے انا ما فی، وہ چیز نہیں چھیننا جو میرے پاس، جو یقین ہے اے اللہ اس بی بی کے زیارت سے جو حاصل ہوا مجھے نہیں چھیننا۔ کہتے ہیں زندگی کا آخری دن ٹھیک ہے، نماز آئے پڑھایا مغرب عشاء، نماز مغرب عشاء آیا جماعت سے پڑھائی۔ اچھا ان کا مؤذن بڑا عجیب تھا، بڑا عجیب نہیں تھا بلکہ اسے کہا گیا تھا جب آغاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز ختم کر کے گاڑی میں بیٹھ جائیں تب تم کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر تم پہلے کہہ دو گے ساتھ میں کہو گے تو سارے لوگ خالی آغا کا بوسہ لینے میں وہ آغا گر جائیں گے، اتنے کمزور ہو گئے، تو یہ جب سلام کہہ کے گاڑی میں بیٹھ جائیں تو تم کہو السلام علیکم، تاکہ لوگوں کو پتہ ہے نماز ختم ہو گئی، اب چومنے جائیں گے تو آغا کی گاڑی آگے بڑھ جائے گی۔ اتنا خیال رکھا جاتا تھا۔ ہم تو تھے، ہم نہیں تھے اس وقت جب وہ زندہ تھے، لیکن اس کے بعد ہم پہنچے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں آغا نماز پڑھا کے آئے اور کہا لاؤ مجھے مفاتیح لاؤ، مجھے زیارت جامعہ پڑھنا ہے، زیارت جامعہ پڑھنا۔ کہتے ہیں ہم بڑا تعجب ہوا کہ ہمیشہ صبح میں زیارت جامعہ پڑھتے آغا، آج کہہ رہے ہیں کہ لاؤ مفاتیح لاؤ مجھے زیارت جامعہ پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اب مرجع ہیں اور اتنا بوڑھے ہیں اور ہم نماز پڑھا کے آئے ہیں، ہم نے کتاب مفاتیح جنان لا کے دیا، جب لا کے دیا ان کے ہاتھوں میں، کہتے ہیں اس فقرے پہ پہنچے، دیکھو واقعی اس کو کہتے ہیں کیسی کامیاب زندگی، اس کو کہتے ہیں آخری وقت میں ختم ہونا سعادت کے اوپر۔ کہتے ہیں ہم نے لا کر وہ مفاتیح ان کے ہاتھ میں دیا اور یہ جملے پر پہنچے، بکم فتح اللہ، اے اللہ انہی اماموں کے کلمہ پڑھ کر زندگی کی شروعات کی، بکم فتح اللہ، انہی 14 معصومین کی امامت کو مان کر زندگی۔ اب ہمارے بچے وہاں بچپن میں پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں کلمہ؟ آج ہر بچہ شیعہ کو پڑھا تو بیٹا پڑھو، تمہارے امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں۔ یہ تو وہی مطلب ہے نا، بکم فتح اللہ، ہم نے زندگی کی ابتدا کی ہے آپ سے۔ اور دوسرا جملہ ہے وہ بکم ختم اللہ، اور اے میرے آقا میری زندگی کے خاتمہ بھی آپ کی اسی ولایت پر ہو جائے۔ کہتا بیٹا کہتا جیسے ہی یہ جملہ کہا بکم ختم اللہ، روح نکل گئی، مفاتیح ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی۔ اس کو کہتے نہیں آئے تھے وہاں سے بی بی کے جوار میں، اور یہ جب ہم ان کی زندگی میں بی بی کی زیارت میں پڑھتے ہیں تو ایک چاہنے والا دیکھیے کیسے اٹیچمنٹ اس کا ہو جاتا ہے۔ ادھر کہا کہ تمہارے سے زندگی شروع ہوئی اور تم پر ختم ہوئی، اور اللہ نے روح اس کی قبض کر لی کہ ہاں سچ کہہ رہے ہو کہ تمہاری زندگی کی ابتدا بھی اہل بیت سے ہوئی ہے اور تمہاری زندگی کی انتہا بھی اہل بیت پر ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں کامیابی۔ اور آغا کے اتنے واقعات ہیں بی بی معصومہ کے معجزات کے۔ اچھا کبھی کبھی انسان کو سوچنا بھی چاہیے کہ دیکھیے جب ایک اہل بیت کا چاہنے والا جڑتا ہے روحانی طور پر تو الطاف اہل بیت کس حد تک اہل بیت اس کے اوپر کرم کرتے ہیں۔ میں ایک انہی کا واقعہ نقل کرتا ہوں۔ کہتے میری بیٹی کی شادی طے ہوئی اور دھیرے دھیرے وقت قریب آ رہا ہے شادی کا، تو بیوی کہہ رہی کچھ خریداری ہوگی، کچھ لینا ہے ہم نے بیٹی کے لیے تحفہ یا نہیں لینا ہے، پیسے ویسے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو کہتے میں نے کہا گھبراؤ نہیں، جس معصومہ کی پناہ گاہ میں ہے وہ معصومہ ہمیں مایوس نہیں کرتی،
کبھی جو ہے ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہم کوئی چیز مانگنے آئے ہوں ہمیں معصومہ نے نہ دی، تو آپ گھبرائیے نہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں دوسرے دن آیا صبح، بی بی سے کہا کہ بی بی روز آتا ہوں آپ کی زیارت کے لیے، صبح ہوتی ہے تو آپ کی زیارت سے شروع کرتا ہوں، بی بی اب یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کی توجہ میری طرف نہ ہو، آپ کو سارے حالات کا پتہ ہے، آپ میرے حالات بہتر جانتی ہیں، تو اے بی بی اب کیا رہ گیا کہنے کو، آپ ہی بتا دیجئے میں کیا کروں۔ کہتے بس اس دن تھوڑا دل میں درد تھا اور حالات ایسے تھے، وہ درد دل بیان کیا اور چلے گئے، پڑھایا لکھایا، گھر گئے، کھانا کھا کے سوئے۔ کہتے میں آج بھی، دیکھیں ان کی ایک عجب خصوصیت تھی ان کی، کہتے ہیں معصومہ کا چہرہ بھی میں نے خواب میں دیکھا، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے بی بی کو خواب میں دیکھا تو ان کا چہرہ بھی دیکھا، اور کہا مجھے یہ اس کی وجہ بھی پتہ ہے، میں موسوی سادات بھی ہوں، تو وہ تو میری ماں، میری بہن، میری اگر آپ جوڑیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارا رشتہ محرم بنتا ہے، ہم محرم۔ کہتا بی بی حجاب کے ساتھ آئیں خواب میں، میں نے کہا شہاب الدین کب ہوا ہے تم ہمارے پاس آئے ہو، ہم نے تمہارا مسئلہ حل نہ کیا ہو، آج کہے گا شکوہ کر رہے ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ آ جانا کل صبح، جو ضرورت ہوگی ہم تمہاری پوری کر دیں۔ کہتے آج بھی ہم، اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ بھی یاد رکھیے، کہتے ہم نے معصوم قم کو دیکھا ہے، کہتے ان کو ایسے ہماری زندگی کا اور ہزاروں سال کا فاصلہ، لیکن ہم نے خواب میں بیوی کا چہرہ بھی دیکھا۔ کہتے اور روایتوں میں ملتا ہے کہ بی بی معصوم قم جو ہے ہو بہو حضرت زہرا کی طرح، یہ عجیب بات ہے، ہو بہو حضرت زہرا کی طرح۔ کہتے اب دیکھا، دوسرے دن گئے دیکھا، سوچے کیا ہوگا، اب تو بی بی نے کہا ہے اب تو یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ کہتے زیارت کیا، باہر نکلے، کہتے ایک عورت آئی، شیخ اے سید ادھر آؤ، ظاہراً کوئی عورت، یہ لو یہ تھیلی لو، بیٹی کی شادی کرو جاؤ۔ کہتے پیکٹ، وہ بھی پیسے کی تھیلی، ہمارے آدمی کا جاؤ شادی کرو۔ کہتے اب وہ پیسے لیے گھر میں آئے، بیوی کو بلایا کہ ہاں کیا چاہیے، کہ بھائی آپ کیا، تو بھائی کیا کیا خریدنا ہے تمہیں بتایا، وہ بیوی نے فہرست بتا دی۔ کہتے اس تھیلی سے پیسے، کتنا پیسہ، یہ چیز کا اتنا پیسہ لو، دوسری چیز یہ اتنا پیسہ یہ لو۔ تو بیوی نے تعجب سے کہا کہاں سے پیسے اتنے لے آئے ہو کہ جو کہہ رہی ہوں فٹافٹ نکال رہا ہے؟ کہ تمہیں اس سے کیا لینا، تمہیں خرچ کرنے سے مطلب ہے کہ ہمارا وہاں کہتے ہیں عام سے مطلب گٹھلی گننے سے مطلب ہے تمہارا۔ اور عجب ہے، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جتنی چیز کی بیوی نے کہا سب پیسے دے دیے، پیسے باقی رہ گئے، اور پھر زندگی میں ہمارے جب ضرورت ہوتی اس پیسے سے نکال کے خرچ کرتے تھے۔ اس وقت تک یہ چلتا رہا جب تک بیوی کو یہ نہیں بتایا معصومہ نے دیا ہے۔ جس دن بتایا کہ یہ بیوی نے دیا تھا شادی کے لیے، اسی دن پیسہ ختم۔ یہ عجیب شان ہے۔ تو آپ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں کیا کریم ہے اہل بیت۔ لیکن بہت سارے لوگ آج بھی، اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے کہتے ہیں اما کیا معصوم ہے، ہم تو امام رضا کی زیارت کرنا، ہم تو امام رضا کی زیارت کرنا۔ جبکہ میں یہ جسارت نہ ہو، مولا رضا خود جو ہے لوگوں سے کہتے تھے جاؤ حاجت لینا ہے میری بہن کے پاس جاؤ۔ تو آپ کبھی سوچئے کہ بھائی معصومہ کی اب مرتبہ کتنا بھی بلند ہو، امام رضا سے تو بڑھ کے نہیں ہو سکتا ہے نا۔ ایک تو معصومہ بھی نہیں ہے، وہ معصومہ نام ہے ان کا، وہ معصومہ نہیں ہے، لیکن وہ معصومہ مرتبے والی نہیں ہے، ورنہ انہوں نے کوئی معاذاللہ گناہ نہیں کیا ہے، اس لیے کہ 10 سال میں اتنی قابل تھی، اتنا احترام تھا کہ امام 7ویں امام کہتے ہیں میری جان قربان ہو میری بیٹی پر۔ یہ وہ ہے جس کے علم اور عبادت میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ 7ویں امام نے فرمایا۔ تو معصومہ قم اس سب کے مرتبے کے باوجود امام رضا سے تو بڑھ کے نہیں ہو سکتی نا۔
تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. لیکن آج اتنے واقعات ملتے ہیں کہ کوئی آدمی مشہد میں رہتا تھا اور کہتا تھا کہ ارے کیا معصوم قم کی زیارت کرنے جانا. ایک بار ان کا پیر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پیر ٹوٹ گیا, اور ایسا ٹوٹ گیا کہ 1000 علاج ہوا, وہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں بنے, ویل چیئر پہ آ گئے. اب لوگوں نے کہنا شروع ہوا تم تو بڑے امام کہتے تھے, کیا ہوا؟ اچھا تانا تو بہت سارے لوگ دینے والے ہیں آج بھی, تو کیا ہوا؟ کہتے ایک دن بہت دل میں درد محسوس ہوا تو گیا مولا رضا کے پاس. کا مولا ایک زائر ہوں, اتنے سال خدمت کی ہے, مولا آپ تو دوسروں کو عطا کرتے ہو, کیا ہم پر ایک توجہ نہیں ہو سکتی؟ اچھا درد ہوتا ہے انسان کا, کبھی کبھی شکوہ تو آ ہی جاتا ہے زبان پہ. تاریخ نے لکھا ہے کہ اسی رات امام رضا نے فرمایا شفا چاہیے قم جاؤ, شفا چاہیے قم جاؤ میری بہن کے پاس. قم کہاں؟ قم جاؤ, وہاں سے تمہیں شفا ملے گی. اب گھر آئے تو دل تو بھرا ہی تھا, ویل چیئر بیوی لے کے جاتی تھی, بچے لے کے آتے تھے. اب گھر میں آئے, بیوی سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں قم. تو کہا تمہارے علاج میں گھر بار بیچ دیا, آپ وہاں نام نہیں لینا. کہاں سے پیسے لائیں گے وہاں تمہیں لے جانے کے لیے؟ چپ رہو. بیٹے کو پتا چلے کہ باپ کہہ رہا ہے دھیرے دھیرے صحیح, لیکن کہہ رہا ہے کہ, تو بیٹے نے کہا اچھا بابا آپ صبر کیجئے, کچھ میں کرتا ہوں, پیسہ جو ہوگا انتظام تو آپ کو لے کے جائیں گے. پیسہ اس نے کہاں وام کر کے پیسہ اکٹھا کیا. جب پیسہ اکٹھا ہو گیا, باپ کو پیسے دیا, ٹکٹ لا کے دیا کہ جائیے چلے جائیے. کہا بیٹا ہوٹل کا آپ معصومہ جا رہے ہیں, معصومہ کے وہاں تو معصومہ انتظام کریں گے. آ گئے وہ لوگ, کہتے حرم گئے, مسافر خانے میں جگہ لی, حرم گئے اور وہاں زیارت کرنے. تو ایک آدمی سے کہا بھیا ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں بی بی کے زری کے برابر بٹھا دو, ہم تو خود جا نہیں سکتے, ویل چیئر سے اتارو. تو ویل چیئر سے اتار کے ہمیں بی بی کے حرم میں زری کے پاس پہنچا. کہتے ایک بلینکٹ بھی ہمیں دیا گیا. زری پکڑ کے کہا بی بی آپ کے بھیا نے بھیجا ہے, بھائی نے بھیجا ہے, اور اے بی بی آپ کا کرم اگر ہو, اب اتنی دور سے آیا ہوں شفا لینے کے لیے, اپاہج بن گیا ہوں, بیوی بچوں کا محتاج ہوں, آمدنی کچھ ہے نہیں, زندگی کیسے چلے گی؟ تو کہتے یہ کہہ کے رونا ہے, رویا ہے. تو زری پکڑ کے رو رہا تھا. کہتے روتے روتے تھک جاتا ہے آدمی, کب تک روئے گا؟ کہتے اسی جگہ وہ کمبل اوڑھ لیا اور سو. کہتے جیسے ہی سوئے تھے بیوی نے فرمایا اٹھو, اے فلاں اٹھو. کہا بیوی میں میرا گھٹنا میرا پیر. کہا اٹھو, یہ لو یہ خط لو, فلاں کو دیا نا, فلاں کو دے دینا, اٹھو. کہتے اب ایک بار جب پہلے کہا کہ ہم تو ہمارے بیمار ہیں اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, بیوی نے کہا اٹھو. کہتے اٹھے. جب اٹھے تو ارے کہاں کھڑے نہیں ہو سکتے, اٹھا کے یہاں لائے گئے تھے, اب اٹھے. تو کہتے یقین پہلے نہیں آیا, پھر ایک بار گئے 2-4 قدم چل کے دیکھوں, چل کے دیکھا, پھر دیکھا کاغذ بھی ہے ہمارے ہاتھ میں. کہتے اب جب اٹھ گئے پیر پہ اور چلنے لگے تو سارے لوگوں نے گھیر لیا اور کس مصیبت سے ہمیں بچا کے لے گئے. اور لیکن وہ خط جس کو دیا تھا, پہلا کام کیا لے جا کے, کہیں بیوی مجھ سے ناراض نہ ہو, یہ خط جس کو پہنچانا تو وہاں پہنچایا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا, آج واقعاً ہمارے لیے آپ کے لیے کتنا بڑا شرف ہے کہ بی بی زہرا کی قبر پوشیدہ رہ گئی, تو اللہ نے اس کا بھی ایک انتظام کر دیا کہ معصوم قم کی زیارت میں وہ ثواب عطا کر دیا تاکہ کوئی بی بی کے فیض سے محروم نہ رہ سکے. عزیزان گرامی, آج شب ہے بی بی کی شہادت کی. آپ پورے اہل بیت میں 2 ہی تو بہنیں ہیں, ایسی بہنیں جن کا کوئی دنیا میں جواب نہیں. کبھی آپ سوچئے معصوم قم کی فداکاری جو ہے نا, معصوم قم کی قربانی بڑی عظیم ہے. بھائی کو وہاں سے زبردستی مدینے سے بلا لیا گیا,
تو اب آپ دیکھیے بالکل جناب زینب کی طرح مدینے میں نہیں رہ سکی. یہی تو آج ہمارے پاس تاریخ میں ملتا ہے. ادھر امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا بہن اب مدینے رہنے کے لائق نہیں, میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. کہا بھیا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بہن قسمت جہاں لے جائے ہم جائیں گے, اور ظاہراً تو کربلا کا ارادہ ہے. بہن اب میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. کہا بھیا مجھے بھی لے چلو, تمہارے بغیر زینب زندہ نہیں رہ سکتی. کہا بہن تم شادی شدہ ہو, عبداللہ تمہارے شوہر ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خود سے تمہیں لے جاؤں؟ عجب جملہ بی بی نے فرمایا. کہا بھیا تمہارے بغیر ویسے بھی زینب دنیا میں نہیں رہے گی, بھیا ویسے بھی میں زندہ نہیں رہ سکتی ہوں, اگر تم چلے گئے اور یہاں مجھے چھوڑ دیا تو میں ہرگز زندہ نہیں رہ سکوں گی. لو ارباب اعضا, یہ کہنا تھا. امام نے کہا جاؤ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بہن, میں تمہیں لے کے جانا چاہتا ہوں, لیکن جاؤ پہلے عبداللہ سے اجازت لے لو. لو ارباب اعضا, ایک بہن یہ ہے اور ایک بہن امام رضا کی ہے. جب آقا کو وہاں سے لے جایا گیا تو بہن کو صبر نہیں آیا. کہا نہیں, میرے بھیا کو دیکھے ہوئے مجھے بڑا زمانہ ہو گیا ہے. کسی نے سمجھایا بی بی اتنا لمبا کئی ملکوں کا سفر آپ کیسے کریں گی؟ فرمایا میں ہر زحمت برداشت کر لوں گی, لیکن اپنے بھائی کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی. ارباب اعضا, اب بی بی تو نکلی. میں نے روایت میں دیکھا, تاریخ میں ہے کہ قافلہ معصومہ قم کا جا رہا تھا. ایک بار بی بی کے اس قافلے پہ حملہ ہوا, کچھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا, اور بی بی قم پہنچی. یہ صدمہ ایسا تھا کہ مائی سے ملاقات نصیب نہ ہوئی, اسی دنیا سے رخصت ہو گئی اور پھر افاقہ نہ ہو سکا. لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, بی بی معصومہ قم آپ پھر بھی خوش نصیب ہیں. جب بھائی کے دیدار کے لیے نکلی تو آپ نے راستے کی سخت تکلیف برداشت کی, آپ نے وہ منظر بھی دیکھا, آپ کے قافلے پر حملہ بھی ہوا, لیکن بی بی ایک بہن زینب بھی ہے, اور جس نے وہ منظر دیکھا شاید بی بی آپ نہ دیکھ سکتی. ارے شمر ملعون حسین کے سینے میں بیٹھا ہوا کند خنجر چلانا چاہتا ہے, اور شہزادی دیکھ کر تڑپ کے کہہ رہی ہے اے عمر سعد, ارے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا. اتنے میں آقا نے اشارہ کیا, بہن حسین زندہ ہے, خیمے میں پلٹ جاؤ. ارباب اعضا, بی بی پلٹ تو رہی تھی لیکن پلٹتے ہوئے دیکھتی جاتی تھی, ہائے میرے بھائی کا حال کیا ہے. اسی حالت میں خیمے میں آئی. ارے کربلا میں آندیاں چلنے لگی, ارے کربلا میں فضا میں آواز گونجی, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. شہزادی گھبرا کر سید سجاد کے پاس آئے, بیٹا دیکھو ارے کربلا میں کیسی آواز گونج رہی. کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے, خیمے کا پردہ ہٹا, اللہ یہ منظر کسی کو نہ دکھائے جو بی بی نے دیکھا. بھائی کا سر نوکے نیزہ پر, ارے آواز دیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں ارے آپ کا بھیا شہید ہو گیا, آپ بن بھائی کی ہو گئی, میں یتیم ہو گیا. ارباب اعضا, ابھی یہ مرحلہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ ایک بار ارے مشعل لے کے ملعون آگے بڑھے خیموں کو جلانے کے لیے. سیدانیہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, اب جب خیمہ کوئی نہ بچا تو ایک بار مقتل کہتا ہے, بی بی سید سجاد کے پاس آئی, ایک بار شانہ ہلایا, بیٹا اٹھو دیکھو کربلا میں قیامت آ گئی. بیٹا سارے خیمے جلا دیے گئے, بتاؤ انہی خیموں میں جل کے مر جائے یا پھر دوسرا کیا کرے. کہے پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں معصومہ قم سے,
بی بی آپ کو بڑے احترام سے قم میں لایا گیا، بڑے احترام سے رکھا گیا، اور آپ کی شہادت کے بعد بڑے احترام سے دفن کر دیا گیا۔ لیکن ہائے شہزادی زینب، ارے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا ہو، وہ کربلا کے میدان میں منہ پہ تماچے مارتے ہوئی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ کہتے ہوئی باہر نکلی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، ہم سب کو مصیبت بیوی میں معجور فرما، وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے تمام مومنین کی روح کو اصال فرما۔